أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 56 اور 57. یہاں حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ اور اس سے پہلے والی جو آیات تھیں ان میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور چند دیگر انبیاء کا تذکرہ جن میں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شامل ہیں، ہم گزشتہ آیات میں پڑھ چکے ہوئی ہیں. اس آیا میں قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وذکر اور یاد کرو فی الکتاب کتاب میں یعنی قرآن مجید میں ادریس نبی کو، یعنی قرآن میں ادریس کا تذکرہ کرو. انہو بے شک وہ کانا تھے صدیقاً سچے نبی. صدیق جو ہے وہ اس کا آپ کہہ لیجئے چند ایک چیزیں مل کر ایک کسی بھی کریکٹر کو صدیق بناتی ہوتی ہیں. نارملی تو اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ سچ بولنے والا، البتہ صرف زبان سے سچ بولنا ہی شاید صدیق کے لیے کافی نہ ہو. صدیق کے لیے ضروری ہے کہ انسان سچ بولنے والا ہو اور اللہ کی طرف سے جو آیات آئی ہیں، جو پروردگار کی طرف سے رہنمائی آئی ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہو، اور پھر حق اور حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا اور اپنا سارا کچھ حق، حقیقت اور رائے خدا میں نچھاور کرنے والا ہو، تو اس کو ہم صدیق کہتے ہیں. سو انہو کانا صدیقاً، بے شک ادریس علیہ الصلوۃ والسلام صدیق تھے اور نبی تھے. ورفعناہ، اور ہم نے ان کو رفعت دی، بلند کیا. یہاں انشاءاللہ ہم بعد میں عرض کرتے ہیں دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ان کو بلند کیا، دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے ہم نے ان کو اٹھا لیا. کدھر؟ مکانن، ایک مقام کی طرف، علیہ جو کہ بلند ہے. سو اس پوری آیا کا ترجمہ، بلکہ ان دو آیات کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا. سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے چند ایک مطالب اور پھر دو جو آیات کے اگلے حصے ہیں ان پہ مختصر سی تشریح آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ کون سا ہے؟ اس حوالے سے کوئی متفق علیہ بات نہیں کہی جا سکتی. اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں، اسرائیلیات کو دیکھیں، کتب تفسیر کو دیکھیں تو مختلف قسم کے اقوال ملتے ہیں. البتہ ایک چیز متفق علیہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام قوم بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے نہیں تھے، لیکن آیا وہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کے تھے یا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مقام نبوت پر فائز ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے، اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. میرا اپنا جو خیال ہے اور جو بعض تفاسیر میں بھی اس چیز کے حوالے سے چیز ملتی ہے کہ تاریخ تو ہمیں کوئی حتمی بات نہیں بتاتی، البتہ جیسا کہ چند تواریخ میں یہ چیز موجود ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد میں سے تھے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا تھے تقریباً. اس کی تائید اس کے بعد جو ورس آ رہی ہے یعنی ورس نمبر 58 وہاں سے اس طرح سے ملتی ہے کہ ورس نمبر 58 میں الفاظ ہیں کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل. یعنی ہم نے ابھی جو اس سے پہلے انبیاء کا تذکرہ کیا تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے 4 سلسلے تھے جن کا ہم نے تذکرہ کیا. کون کون سے وہ تھے؟ وہ 4 سلسلے جو ہیں وہ آدم کی اولاد، نوح کی اولاد، ابراہیم کی اولاد اور بنی اسرائیل یا اسرائیل کی قوم سے یا اسرائیل کی اولاد میں سے تھے. اچھا آپ ذرا یہ دیکھیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے علاوہ باقی انبیاء کو آپ دیکھیں تو فوراً پتہ چل جائے گا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کس عنوان سے ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت یحییٰ کا تذکرہ ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، تو یہ 3 نبی تو بنی اسرائیل میں سے تھے.
اچھا، پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے علاوہ حضرت یعقوب کا تذکرہ ہوا ہے، حضرت اسحاق کا تذکرہ ہوا گزشتہ آیات میں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے، اور یہ تینوں انبیاء جو ہیں اولاد ابراہیم میں سے تھے. سو نوح کی اولاد اور ابراہیم کی اولاد تو کلیئر ہو گئے. اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے اس سے پہلے والی آیات میں، تو وہ اولاد نوح میں سے ہیں. اب صرف حضرت ادریس بچ گئے اور 4 عنوانوں میں سے ایک عنوان بچ گئے، آدم کی اولاد. تو یہاں سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ذریت آدم میں سے تھے، ذریت نوح بھی نہیں تھے، ذریت ابراہیم بھی نہیں تھے، اور بنی اسرائیل کے انبیاء بھی نہیں تھے، بلکہ ان سب سے پہلے اور ذریت حضرت آدم علیہ السلام تھے. تو اس لیے جو وہ روایات اور تاریخی حقائق جو ملتے ہیں کہ آپ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے، وہ قرآنی تائید سے لگتا ہے کہ وہ اقوال باقی اقوال کی نسبت بہت بہتر ہیں، اگرچہ ان کا عملی زندگی سے اتنا زیادہ گہرا واسطہ اور تعلق نہیں ہے. البتہ چند ایک چیزیں، اور اس کی ایک وجہ بھی یہی ہو سکتی ہے کہ آپ بالکل اولین انسانی آبادی کی افراد میں سے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کی تیسری یا چوتھی پشت بنتے ہیں، اور اس لیے سب سے پہلی ہستی اور شخصیت جس نے قلم ایجاد کیا یا قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں. اور قرآن مجید میں ان کا تذکرہ 2 مرتبہ ہوا ہے، اور ان 2 مرتبہ جب تذکرہ ہوا ہے تو 3 صفات اللہ نے قرآن مجید کے اندر حضرت ادریس کی بیان کی ہیں. ایک تو جیسا کہ یہاں لفظ صدیق آ رہا ہے، اور دوسرا یہاں لفظ نبی بھی آ رہا ہے، اور البتہ جو ایک اور جگہ پہ تذکرہ ہوا ہے قرآن مجید میں، تو وہاں پر آپ کے لیے صابر، یعنی آپ کی 3 خصوصیات میں سے تیسری خصوصیت صابر کا تذکرہ وہاں پہ ہوا ہے. بعض روایات ایسی ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ تفسیر اطیب البیان میں یہ چیز موجود ہے کہ حضرت ادریس جو تھے ان کا گھر وہ مسجد سہلا کے اندر یا مسجد سہلا کے قریب موجود تھا. جیسا کہ مسجد سہلا جو لوگ تشریف لے جاتے ہوتے ہیں تو حضرت ادریس علیہ السلام کے مقام کے حوالے سے بھی اعمال کو انجام دیا جاتا ہوتا ہے. تو ایک روایات کی اور تاریخی اسناد کی ایک ایسی روایت کے جسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان علاقوں میں حضرت ادریس علیہ السلام نے زندگی گزاری، اور مسجد سہلا میں ان کا گھر موجود تھا، اور ان کے گھر کی جو تائیدات ملتی ہوتی ہے وہ مسجد سہلا کی طرف جاتی ہوتی ہے. چند اور دیگر کام ایسے ہیں جو حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. مثال کے طور پر یہ پہلے انسانی فرد تھے کہ جنہوں نے کپڑے سینے کا ہنر انسانوں کو سکھایا اور یہ ہنر ایجاد کیا. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ علم نجوم اور علم ریاضی اور علم حیات کی ابتدا ڈالنے والے پہلے فرد بشر جو تھے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی تھے. اور انہوں نے تقریباً جو مختلف تاریخی روایات ملتی ہیں اس میں سے جو ایک قدر متیقن ہے کہ 350 سال زندگی گزاری اس دنیا میں انہوں نے. وذکر فی الکتاب ادریسا، یہ تو بنیادی چھوٹی سی انفارمیشن، تھوڑی سی انفارمیشن کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے جو آپ کے سامنے عرض کی کہ وہ کس زمانے میں تھے، کہاں رہتے تھے، اور کون کون سے امور انہوں نے ہدایت بشر کے علاوہ انجام دیے، جو ایک عمومی گفتگو تھی آپ کے سامنے بیان کی ہے. اگلے 2 جملے جو ہیں وہ ان کی مرکز ہدایت سے جو ان کی ذمہ داریاں تھیں اس حوالے سے بیان ہو رہے ہیں. انہو کانا صدیقا نبیہ. پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ صدیق کا جو لفظ ہوتا ہے وہ کسی صرف سچے انسان کو نہیں کہتے، بلکہ اس کو کہتے ہیں جو حق اور حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے آنے والی تمام رہنمائی، تمام ہدایت اور اس کی جو آیات ہیں اور اس کی جو انسٹرکشنز ہیں ان پہ مکمل عمل پیرا ہوتا ہے، اور نہایت سچ بولنے والا بھی ہوتا ہے. یہاں صدیقاً صرف نہیں فرمایا بلکہ فرمایا صدیقاً نبیہ. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ صدیق ہونا اس قدر بافضیلت چیز ہے کہ پروردگار نے صداقت کو شرط نبوت قرار دیا. اچھا، نبی کا خود اگر معنی آپ دیکھیں تو نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے امور کا ایک فرستادہ ہوتا ہے، جو یوں کہہ لیجئے مبلغ امور ہدایت یا امور وحی. تو یہاں پر ان نبیہ کے الفاظ سے پہلے صدیق کا آنا یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی تبلیغ میں اثر ہو،
اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو میں اثر ہو تو اللہ نے نبیوں کے لیے بھی ایک کوالٹی پہلے بیان کی تھی تاکہ ان نبیوں کی گفتگو میں اثر ہو اور ان کی گفتگو میں تاثیر ہو، اور وہ یہ تھا صدیق ہونا۔ ہم میں سے جو بھی چاہتا ہے کہ میری گفتگو بااثر گفتگو ہو، اور جب میں حق اور حقیقت پر مبنی گفتگو کروں تو لوگ اس کو سمجھیں اور فالو کریں، تو ہمیں صدیق کی صفت کو اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا۔ اگلا جملہ ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو رفعت دی ایک بہت بڑے بلند مقام کی طرف۔ دو اقوال ہیں یہاں پر کہ اس سے کیا مراد ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ قرآن مجید ان کے مقام معنوی کی بات کر رہا ہے، یعنی معنوی اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے اور مقام اور رتبے کے حساب سے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ نہایت بلند مقام اور مرتبے کے اور انتہائی بلند حیثیت کے مالک نبی تھے۔ ایک قول یہ ہے، یعنی ان کی کردار، ان کی زندگی، ان کا اللہ کے ہاں جو مقام اور مرتبہ اور رتبہ ہے وہ نہایت بلند تھا۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جیسا کہ اس معنی کی طرف وہ اشارہ تفسیر المیزان میں بھی ہوا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ادریس چونکہ ان 4 انبیاء میں سے ہیں کہ جنہیں ابھی تک اللہ کی ذات نے زندہ رکھا ہے اور انہیں موت واقع نہیں ہوئی، اور وہ ان کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے، یا ان کی زندگی ابھی بھی وہ تاحیات ہیں اور زندگی جاری و ساری ہے۔ ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت خضر ہیں، حضرت الیاس ہیں، اور چوتھے نبی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ تو ورفعنا مکانا علیہ کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بلند مقام یعنی آسمان کی طرف بلند کر لیا ہے، اور وہ اس وقت تک اس جگہ پہ موجود ہیں کہ جب تک امام زمان علیہ السلام جو ہے وہ ظہور نہیں کرتے، اور جب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی ظہور ہوگا، اور وہ حضرت عیسیٰ کی طرح آئیں گے، اور امام زمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی طرف سے جو حکومت عدل و انصاف قائم ہوگی اس میں ہمراہی کریں گے انشاءاللہ تعالی امام زمان علیہ السلام کی۔ لہذا دوسرا معنی یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو ایک خاص وقت تک کے لیے، ایک خاص مہلت تک کے لیے اٹھا لیا ہے، بلند کر لیا ہے، اور وہ زندہ ہیں، اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے وقت تشریف لائیں گے، اور امام زمان علیہ السلام کی حکومت کے لیے جو ہے وہ امام علیہ السلام کے ساتھ مدد فرمائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہمراہی کریں گے۔ اب جب کہ ہم ان آیات کو پڑھ رہے ہیں تو ہم جیسا کہ اپنے لیے ہم نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر رکھا ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہم جون سی آیا پڑھتے ہیں اور جس آیا کو سمجھتے ہیں تو ہمارا مقصد ایٹ لیسٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم میرے لیے، چونکہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے اور ہمیں ایڈریس کر رہا ہے، تو اس آیا میں مجھے کیا حکم مل رہا ہے، میرے لیے کیا پریکٹس کرنے کی چیز جہاں موجود ہے کہ جس کو میں نے سیکھنا ہے اور پریکٹس کرنا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس آیا سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک خاص کوالٹی ہے جس پر اللہ نے مختلف انبیاء کی پذیرائی کی ہے، تعریف بیان کی، اور وہ صدیق ہونا ہے۔ تو حق اور حقیقت اورینٹڈ زندگی ہمیں گزارنا ہوگی۔ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے دنیا سے ٹکرانا پڑے، پرواہ نہیں ہونی چاہیے، ڈر نہیں ہونا چاہیے، خطرہ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر مصلحتوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ ائمہ اہل البیت علیہم السلام اور انبیاء کی زندگی سے ہم یہی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ صدیق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ رستہ حق کا ہے، یہ اس وقت فیصلہ حق کا ہے، تو اس رستے اور اس فیصلے پہ کھڑے ہوتے ہوئے آپ کے قدم نہیں ڈگمگانے چاہیے، سیکنڈ تھاٹ نہیں آنا چاہیے کہ کہیں میں غلط تو نہیں کر رہا، میرے لیے اتنے مسائل اور پریشانی آ رہے ہیں، بلکہ راہ خدا میں صدیق بن جائیے۔ اور اگر آپ صدیق بن جائیں گے اور ہم صدیق بن جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی مقدر کامیابی ہمارے مقدر میں انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی میں انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کو پڑھتے ہوئے اپنے اندر خصوصیات انبیاء اور اوصاف انبیاء اور جو ان کے اندر صفات تھیں ان صفات کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔